قبروں کو پختہ کرنا۔ آج کل دیار اسلام میں قبریں اور ان پر تعمیر کیے گئے بڑے بڑے قبے اور مزارات بکثرت نظر آتے ہیں، جو حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے سراسر منافی اور عقیدہ توحید کے بالکل متصادم ہیں۔ پکی قبروں اور مزاروں پر کھلے عام شرک کا ارتکاب کیا جا رہا ہے۔ اگر قبروں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اختیار دیا ہوتا کہ ہم اپنی مرضی سے جیسے چاہیں تعمیر کر لیں تو قبوں اور مزاروں کی تعمیر میں کوئی حرج نہ تھا، مگر جب امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کر دیا اور اسے حرام قرار دیا ہے تو اب مسلمان کا فرض ہے کہ آپ کے حکم کو دنیا کی ہر چیز پر ترجیح دے دے۔ صحیح مسلم، مسند احمد، سنن نسائی، ابی داود اور جامع ترمذی کی روایت ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجصص القبر وان یقعد علیہ وان یبنى علیہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ قبر کو پکا بنایا جائے، اس پر بیٹھا جائے اور یہ کہ اس پر عمارت کھڑی کی جائے۔ آپ کا یہ حکم عام ہے، اس میں نیک بندوں یا بزرگوں کے لیے کوئی تخصیص نہیں کہ عام لوگوں کی قبریں کچی ہوں اور بزرگوں کی قبریں پکی تعمیر کی جائیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بڑا بزرگ کون ہو سکتا ہے؟ روئی زمین کے اگلے اور پچھلے سارے بزرگ جمع ہو جائیں تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادنا سے ادنا صحابی کے پاؤں کے خاک کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ کوئی ایک روایت بھی ایسے نہیں پیش کی جا سکتی کہ کسی صحابی کی قبر کو پختہ بنایا گیا ہو یا ان کی قبروں پر عمارت کھڑی کی گئی ہو۔ اگر ان چیزوں میں خیر کا کوئی پہلو ہوتا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس خیر سے کبھی بھی محروم نہ رہتے۔ باقی غرقد میں بعض صحابہ کرام کی قبروں پر جو قبے تعمیر کیے گئے اور ملک عبدالعزیز آل سعود نور اللہ مرقدہ نے انہیں گرانے کا حکم دیا، یہ سب کچھ ترکی حکومت کا شاخسانہ تھا۔ ترکی حکومت کی جاری کردہ خرافات تو ہمارے لیے حجت نہیں۔ ہاں، خیر القرون اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے میں اگر ایسے کام کی دلیل پیش کر دی جائے تو ہم سب کے لیے قابل تسلیم ہوگی۔ پکی قبر بنانے کے بارے میں رسالت مآب حبیب کبریا امام کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہم کر چکے ہیں۔ دوسری حدیث میں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ پر لعنت بھیجی ہے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجدوں میں تبدیل کر دیا۔ آپ نے فرمایا، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے انبیاء علیہم السلام کی قبروں کو مسجدیں بنا دیا۔ صحیح بخاری و مسلم۔ انبیاء علیہم السلام کی قبروں کو اس طرح مسجدوں کی شکل دے دی گئی جس طرح آج مزاروں کو مسجدوں کی طرز پر بنایا جا رہا ہے، اور پھر ان مزارات پر وہ عبادات کی جا رہی ہیں جو مساجد کے ساتھ مخصوص ہیں۔ ذرا غور فرمائیں، اگر یہود و نصارہ انبیاء علیہم السلام کی قبروں پر عبادات کرنے اور انہیں مسجدوں کے طرز پر بنانے کی وجہ سے بارگاہ رسالت میں ملعون ٹھہرے ہیں، تو آج کل کے مسلمان جو بزرگوں کے قبروں پر مسجدیں بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اس پر مستعد میلے ٹھیلے عرس اور تقریبات کا انعقاد کرنا، یہ تو یہود و نصارہ کے فعل سے بھی آگے بڑھ چکے ہیں۔ اور رب العزت کا قانون ایسا نہیں کہ ایک شرکیہ کام یہود و نصارہ کریں تو ملعون ہوں اور وہی کام مسلمان کرے تو وہ ماجور ہوں۔ برادران اسلام، درباروں اور مزاروں کا کاروبار علماء سوء کی اختراع ہے۔ ان کے لاکھوں کروڑوں روپے کی آمدنی اس گھناؤنے کاروبار سے وابستہ ہے۔ کیا کوئی ایسا مزار دکھایا جا سکتا ہے جس کے مجاور لاکھوں پتی نہ ہوں اور ان کے اولادیں عیش و عشرت
اور ठाठ बाट की ज़िंदगी बसर न कर रही हों, उन गद्दी नशीनों और आस्थानों के मुजावरों का सुन्नत रसूल से कोई दूर का भी वास्ता व ताल्लुक़ होता तो ये फ़ुक़रा व मसाकीन की नज़र नियाज पर अय्याशियाँ करने के बजाय इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हसना को अपनाते हुए ज़ुहद की ज़िंदगी अपनाते और मेहनत करके रिज़्क़ हलाल कमाते। मगर इन गद्दी नशीनों का न ज़ुहद वरा है से कोई ताल्लुक़ है, न ये मेहनत की आदी हैं। शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह ने बाल जिब्रील में ऐसे ही उनके बारे में नहीं कह दिया था, हमको तो मुयस्सर नहीं मिट्टी का दिया भी, घर पीर का बिजली के चरागों से है रोशन।